پاکستان کی سیاست میں نازک موڑ ہر وقت آتا رہتا ہے، لیکن اس وقت ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں وہ واقعتاً نازک ہے، ڈیسائسو معاملہ ہے کہ پارلیمان کی ول پریویل کرے گی یا عدالتی احکامات جن کو پارلیمان کے نمائندگان کہتے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری کے اوپر، ٹرف کے اوپر انکروچمنٹ ہیں، وہ پریویل کریں گے۔ شہزاد صاحب، واپس آپ صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، بارز نے بھی اس کے اوپر ذرا ڈیبیٹ کیا، آپ نے ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کیا، وہاں پر پلیٹ فارم کے اوپر اوپن سوال و جواب ہوئے، اس کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا۔ پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ تمام وکلاء برادری اور تمام بارز جو ہیں وہ تقریباً ان کے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن ابھی جو میں نے پروگرام کے بعض حصوں میں آپ کی باتیں سنی، مجھے لگتا ہے کہ بہت گنجائش ہے اس پوائنٹ آف ویو کو کنٹیسٹ کرنے کی۔ یہ پارلیمان اور عدالت کے معاملے کو کے اوپر بار کا کیا پوائنٹ آف ویو، ذرا یہ بھی بتا دیں۔ نہیں کس حوالے سے کہ یہ جو پارلیمان کہتی تھی کہ ہمارا حق ہے، ہم نے اس کو امینڈ کرنا ہے، سپریم کورٹ جیسا یہ فرما رہے تھے، آپ نے ججمنٹ دے دیا، کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے؟ جی ایگزیکٹلی۔ اچھا چلیے، کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ پر سر ہمارا ٹیک یہ ہے، اور اس دن الحمدللہ جو ہم نے سپریم کورٹ بار نے جو کنونشن کال کیا، میرا خیال ہے پورے پاکستان سے لیڈرشپ جو ہے آن 1 ڈیز نوٹس، اٹس اے سینسٹیو ایشو، ہم اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں، ہم نے سب کو بلایا۔ ایک بات پر تو ہم سب متفق ہیں کہ آئین کی ترمیم کا اختیار پارلیمان کو ہے، اور nobody can withdraw that power from them، اس پہ تو کوئی شک نہیں۔ ہم نے اسی میں یہ لکھا کہ ترمیم کا اختیار صرف ایک طریقے سے سرکمسکرائب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کوئی ترمیم نہ کریں۔ جس سے مراد کیا ہوگی کہ اگر صدارتی نظام میں کنورٹ کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل، آپ ایک آل ٹوگیدر ایک جیسے بڑا کروڈ سی ایک مثال ہے کہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ اسلام دی اس ایک ملک کا دین ہوگا، اب آپ کہہ دو کہ نہیں ہم سے بنیادی ڈھانچے کو نہیں کر سکتے، آپ بیسک سٹرکچر کے خلاف امینڈمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس پر بھی اٹس اے کانسیپٹ جو کبھی دنیا میں مانا جاتا ہے، کبھی دنیا میں نہیں مانا جاتا، لیکن ہمارے آئین کا ہمارے ہم بعض یہ سمجھتی ہیں کہ آئین میں بے لاگ ترمیم نہیں ہو سکتی، آئین کے بنیادی ڈھانچے کو اپنی جگہ پر ہی رہنا چاہیے۔ وی آر اے ڈیموکریٹک سیٹ اپ، یہ بہت ساری تو یہ جو معاملہ ہے جس کے اندر عوام کی رائے، ول آف دا پیپل، یہ اصطلاح جو ہے پہلے اطہر من اللہ صاحب محترم جج صاحب نے بڑی استعمال کی ہے، ججمنٹ کے اندر بھی ول آف دا پیپل کا ذکر ہے، اور پھر یہ بھی ذکر ہے کہ خداوند تعالیٰ کے بعد یا ان کی بہاف کے اوپر خداوند تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے جو عوام کی آراء ہے اور منشا ہے وہ پریویل کرے گی۔ وہ کہاں پہ فٹ ان ہوتی ہے؟ اگر پارلیمان ایسا قانون پاس کرے جو اس سے متصادم ہو، جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، بیسک سٹرکچر کے خلاف ہوگا۔ دیکھیں پارلیمان آسمان سے تو نہیں اتری نا، الیکٹ ہو کے آئی، اٹ ریپرزینٹس دا ول آف دا پیپل۔ اف وی الیکشن میں روز ہار جیت ہوتی ہے، ہم نے ہسٹوریکلی، میری جتنی عمر ہوگی ہے، میں نے تو کبھی کسی پارٹی کو جو الیکشن ہاری ہے خوش دلی سے ہار تسلیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دھاندلی ہو گئی، الیکشن کمیشن بے ایمان ہے، یہ باتیں تو ہم، اور میں جب سے آیا ہوں فار سم ریزن الیکشن لیٹیگیشن میں پریکٹس کر رہا ہوں، اور آنیسٹلی شعیب صاحب کا کیس ہے کورٹ میں ان کی سینسٹیوٹی کو وہ ہرٹ کیے بغیر میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک ویری ریئرلی ڈسکوالیفائی ہو گیا کینڈیڈیٹ فار اے بی سی ریزن، وہ تو ہے کرپٹ پریکٹس، دھاندلی، یہ آج تک بڑی ریئرلی ثابت ہو سکی ہے۔ مے بی دیر از سم تھنگ رانگ ود دا سسٹم، مے بی جینوئنلی یہ جو دھاندلی کے الزامات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ آج ایک جو پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، پارلیمان کے اندر جو لوگ براجمان ہیں، for all intents and purposes they represent the will of the people, and we cannot write کہ جی یہ they are not expressing the will of the people. That will be playing havoc with the whole system itself. لیکن وہ تو کہتے ہیں، sorry میں پھر انگلش میں چلا گیا، وہ میری مجبوری ہے، مقدمہ بھی ذرا انگریزی میں، میری ٹریننگ ذرا ایسی ہے، لیکن اس کو دیکھیے کہ سر پارلیمان میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ عوام کی خواہشات کو ہی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا ذرا اس میں فارم 45 I would like to add to it کہ جیسے آپ نے ججمنٹ ہے، ججمنٹ میں یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی وہ کرتی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اس نے نہیں کرائے، اٹ ہیز فیل ٹو، اگر اس نے نہیں کروائے، لیٹس فار اے مومنٹ تھنک،
تو پھر یہ جو ہے 80+ جو جتنے بھی ہیں پی ٹی آئی اور سنی اتحاد والے، یہ فری اینڈ فیئر ہوئے تھے، دے آر شور کہ یہ فری اینڈ فیئر ہوئے تھے، جو باقی ہیں وہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے۔ میں آپ کی جماعت اور دوسری جماعتوں کا ANP کا خیال ہے کہ وہاں پر بھی بالکل فری اینڈ فیئر نہیں ہوا، جہاں پر یہ ایڈوانٹیج میں ہمارے حساب سے تو پھر وہ سارے کے سارے جو ممبرز جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو سیٹیں دے دے ریزرو جو ججمنٹ میں دیا گیا ہے، تو ہمارے حساب سے تو وہ فری اینڈ فیئر ہو جائے گا۔ نہیں دیکھیں وہ دیٹ از انادر، لیکن آپ کو مل جائے تو فری اینڈ فیئر، ہم تو وہ سیٹیں کہہ رہے ہیں کہ جو سیٹیں ہماری آپ نے نہیں، میری بات آپ سمجھے نہیں، آپ اس کو کسی اور طرف لے گئے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا تو پھر کسی کا بھی نہیں ہوا نا، پھر ان 80 کا کیسے فری اینڈ فیئر ہوگا؟ نہیں وہ پتہ دیکھیں اس میں ایک جیوگرافیکل ڈسٹنکشن یہ کہتے ہیں، کہتے ہیں اٹک کے اس پار فری نہیں ہوا، اٹک کے اس پار جو ہے کافی فری ہوا۔ ہماری بدقسمتی تھی کہ وہاں نہیں ہوا۔ میں نے آج سے 3 مہینے پہلے عمران خان صاحب سے مل کے ان کے کہنے پہ پریس کانفرنس کی تھی، دیکھیں آپ کمیشن بنائیں۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی اختلاف تھا کہ کچھ سیٹوں کے اوپر ہم نے کہا جس سیٹ کو KP کے یا پاکستان کی جو ہم جیتے ہیں، ہم سب سے پہلے اس کا آڈٹ کرانے کو تیار ہیں، پہلا نام ہمارا ڈالیں، پھر آپ اپنے باقی جو ہمارا اعتراض ہے، جو ہم فارم 45 لے کے چل رہے ہیں، آپ سب کا آپ آڈٹ کرائیں، لیٹ دی اس کا آڈٹ سب کے سامنے آ جائے، سچ سامنے آ جائے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے آپ کو یہ کس کیس کا نہیں پتا، مجھے ایک ٹی وی والوں نے دوستوں نے بتا، دیکھیں وہ 1,62,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں، یہ بات ان کا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، لائے نا آپ ان کی سیٹ، میں آپ کو پی ٹی آئی کے بیاف پہ کہتا ہوں ان کی سیٹ کا بھی آرڈر کرا لیں، ساتھ شامل کر لیں، لیکن آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو شعیب صاحب، لیکن if I could ask لیگل کوسچن، یہ آپ کس قانون کے تحت کروائیں گے؟ سارے آئین پاکستان کی دفعہ 225 واضح انداز میں یہ کہتی ہے کہ الیکشن کی ویلیڈیٹی صرف اور صرف الیکشن ٹرائیبیونلز کے الیکشن ٹرائیبیونل چلنے دے رہے ہیں۔ سر اب چلے، پہلے آرڈیننس آیا، پھر ایکٹ آیا، اور آج تک قاضی فیصل صاحب نے وہ کل ہی آ کر کے اس کو فائنلائز کرنے لگے ہیں، پتہ نہیں کون کون نوٹیفائی ہوتے ہیں، اور آج تک ابھی ہمارا کیس ابھی تک جواب سے آگے نہیں چل پایا۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ نے اور الیکشن کمیشن نے آپ معاملہ طے نہیں کر لیے؟ ہو گیا جی، ہو گئے، شاید ہو جائے، ہو گیا، کمال بات ہے، ہو گیا سر۔ اب دیکھیے اگر ہو گئے ہیں تو ہو جائے گا نوٹیفیکیشن، لیکن 8 مہینے بعد سنیں کیس کا فیصلہ ہونا ہے 6 مہینے کے اندر۔ کہ یہ کسی قانون کے تحت ہوگا نا سر؟ دیکھیے آئین پاکستان کہتا ہے بھائی کہ 225 ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہسٹوریکلی میری میموری اگر کام کر رہی، پہلے بھی ایک کمیشن بنایا گیا تھا، آئی بلیو جسٹس ناصر الملک ان کے سر، اس وقت بھی وہ 4 حلقوں کو بنیاد بنا کے ایک، آپ کو پتہ ہی ہے یہاں اسلام آباد میں کیا ہوا۔ بات یہ ہے کہ میری استدعا ہے سب سے ہاتھ جوڑ کے کہ خدارہ اس ملک پہ رحم کریں۔ وی آر ایٹ دی وی ہیو دا لاسٹ چانس ٹو سروائیو ایز اے نیشن۔ فائنینشلی ہم کہاں ہیں؟ یہ ملک اس قسم کے ایڈونچرز کا متحمل اب ہو سکتا ہے؟